سلام اور آداب، نمستے، ست سری اکال، خداوند کی آپ سب پر سلامتی ہو، شولوم، نمو بدائے۔ امید ہے آپ سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ طالب علم نے گزشتہ جو گفتگو کی تھی اس میں چونکہ بہت مختصر رکھنا مقصود ہے آج کل، تو اس لیے اس میں نے صرف یہ بتایا تھا کہ بھئی خود شیعہ فکر کے اندر جو تقسیم ہے، انقلابی، غیر انقلابی، پورا ایک اصطلاحات جو طالب علمانہ ہے، اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کی تھی۔ تو پھر میں نے یہ سوچا تھا، شاید اس میں کہا بھی تھا کہ میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس پورے فکر اور فلسفے کے پیچھے، یا اس کو ایک بڑا جو ٹائٹل یا نام دیا جاتا ہے وہ ہے پولیٹیکل اسلام یا سیاسی اسلام۔ یہ ایک اصطلاح ہے جس کو سمجھنا میرے جیسے طلباء کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس میں چونکہ یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے یہ بھی، اور طالب علم نے جو اپنے چینل پہ ایک سیریز کا سلسلہ شروع کیا تھا، اسلامی فکر و فرقے سیریز، تو اس کے اندر چونکہ بہت لمبا پروجیکٹ تھا، بہت تفصیلی تحقیقی پروگرام، تو اس میں کچھ عرصے کے لیے تعطل آیا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ شروع سے لے کر ابھی تک ہم اس کا جائزہ لیں گے، تو اس میں یہ جو پہلو ہے اس پہ بہت تفصیل سے بات ہونی تھی۔ تو ابھی چونکہ یہ حالات اس طرح چل رہے ہیں، اور اس جو گفتگو کا مقصد یہ کوئی صرف یعنی ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ اور اس پہ تبصرے، اس کے اس سے متعلق کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ اس سے متعلقہ ایک فکر جس کے اوپر میں نے کہا کہ سمجھنا شاید ضروری ہے، تو وہ ایک طالب علمانہ سی گفتگو ہے، یہ کوئی ایسا نہیں۔ تو میں نے یہ چاہا کہ آج میں تھوڑی سی اس اصطلاح پہ بات کروں۔ یہ جو اصطلاح ہے اس سے متعلق یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کسی گفتگو میں کہا تھا کہ کچھ اصطلاحات اس کے مترادف استعمال ہیں، یعنی کوئی پولیٹیکل اسلام کا لفظ استعمال کرے گا، کوئی اسلامی انتہا پسندی کا، کوئی مذہبی انتہا پسندی کا، کوئی ریڈیکل اسلام کا، اور اس طرح سے مختلف لوگوں نے یا اسکالرز نے، لیکن مفہوم عام طور پر اس میں قریب ہو جاتا ہے۔ تو طالب علم نے اپنی جو کتاب جب لکھی تھی اس وقت یہی ٹائٹل سمجھ میں آیا تھا، اور اس وقت یہ بہت زیادہ یہی اصطلاح مستعمل تھی، تو ہم نے کبھی لوگوں کے سمجھنے کے لیے زیادہ قریب الفہم یہی ہے۔ تو مذہبی انتہا پسندی، اسلامی انقلاب و حکومت اور جوابی بیانیہ۔ تو اس کتاب پہ ایک دو اسکالرز نے اس پہ تبصرہ فرمایا، اس میں سے ہمارے محترم جناب خورشید ندیب صاحب تھے، اور اردو زبان میں اس موضوع پر اگر کسی کا زیادہ کام ہے ابھی تک تو وہ خورشید صاحب کا ہے، اخباری کالموں میں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ایک دو کتابیں اس پہ تحریر فرمائی۔ تو اس کتاب پہ انہوں نے دنیا اخبار میں ایک تبصرہ فرمایا تھا، اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس پڑھتا ہوں، پھر ہم تاکہ یہ سمجھ میں آیا کہ بھئی طالب علم کا اس موضوع سے کچھ تعلق ہے، ایسا نہیں کہ بالکل میرا موضوع نہ ہو۔ تو اس میں خورشید صاحب نے لکھا تھا کہ اس کتاب کا سب سے امتیازی پہلو شیعہ فکر کا مطالعہ ہے۔ ایران کے انقلاب کے بعد شیعہ علماء کی ایک بڑی تعداد سامنے آئی جو شیعہ روایت کے اندر سیاسی اسلام کا استدلال پیش کر رہی ہے۔ سنی اور شیعہ روایت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک کے ہاں یہ بحث تصور خلافت اور دوسرے کے ہاں تصور امامت کے گرد گھومتی ہے۔ اس باب میں خمینی صاحب کے تصور ولایت فقیہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ میرے علم میں اردو کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں اس موضوع پر شیعہ لٹریچر کا اس تفصیل سے محاکمہ کیا گیا ہو۔ انگریزی میں بہت سے لوگوں نے کام کیا جن نے مجھے حمید عنایت، عبدالعزیز سچیدینیا، سعید ارجمن اور نکی کیڈی کا کام وقی معلوم ہوتا ہے۔ اردو کا دامن البتہ تہی رہا۔ شگری صاحب، یہ صاحب انہوں نے لکھا بھائی، نے تفصیل سے بتایا ہے کہ شیعہ روایت میں سیاسی اسلام کا مقدمہ کیسے آگے بڑھا اور اس کا دینی استدلال کیا ہے۔ تو یہ تفصیلی ایک تبصرہ تھا ان کا۔ تو میں نے کہا کہ بھئی چلو پھر یہ کہ اس وقت جو تقسیم اور جو اس وقت چیزوں کو اس جگہ رکھنے میں ہمیں دقت آ رہی ہے مجھ سمیت سب کو، تو شاید کہ اس گفتگو سے سننے والے دو چار لوگ جو ہمارے دوست احباب سنتے ہیں وہ شاید اس سے یعنی اس یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ میرے سننے والوں کو یہ سب چیزوں کا پتہ ہوگا، لیکن ایک تذکیر کے طور پر، ایک یاد دہانی کے طور پر، ایک موضوع، ایک گفتگو چھڑی ہوئی ہے، ایک مسئلہ سامنے آیا ہے، تو ہم نے کہا کہ چلو ہو سکتا ہے سوچنے کے لیے کوئی دوسرا زاویہ۔ اس کی بنیادی وجہ جیسے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تقسیم بہت گہری ہو گئی، اور پھر جس طرح سنی دنیا میں جب اس فکر نے بہت جڑ پکڑ کر اس کے
جنگی ماحول یہ سب پیدا ہوا، پھر اس کا جو مسلح عسکریت کا پورا ایک سلسلہ شروع ہوا، تو ہمارے ہاں بہت کنفیوژن رہی، اور طالب علم کے طور پر میں بہت فالو کرتا تھا اس وقت میڈیا کو بھی، اور اس میں اس موضوع پہ خاص طور پر کوئی اسکالر، کوئی سیاستدان خاص طور پر، یا کوئی صحافی بھی بات کرتا تھا تو اس وقت میں اس کو ہمتن گوش ہو کے سنتا تھا کہ بھئی، اور اس حوالے سے جو کالمز وغیرہ لکھے جاتے تھے، وجاہت مسعود صاحب کو ہو، خورشید ندیم صاحب کا، یا اور باقی لوگوں کا، یاسر پیرزادہ، یعنی یہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں، ان لوگوں نے اس پہ کالم وغیرہ لکھے ہیں اردو میں، تو اس کو میں دیکھتا رہتا تھا۔ تو ہمارے ہاں آپ کو یاد ہے نا، پاکستان میں بہت کنفیوژن رہی تا کہ 2018 میں پیغام پاکستان کی صورت میں ایک لحاظ سے وہ کنفیوژن میں کوئی بہتری آئی، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ لوگ جو اس طرح کی تحریکات سے متاثر تھے وہ باقاعدہ اس کو پڑھ کے فکری بنیادوں پہ اس کو قبول کیا، بس وہ ایک ہوا چلتی ہے، ایک مشہور کوئی پاپولر بیانیہ سا بن جاتا ہے، تو پھر اس میں ہم بہہ جاتے ہیں، بجائے یعنی بہت 90% لوگ تو ایسے ہی ہوں گے جنہوں نے اس کو اس چلی ہوئی ہوا سے متاثر ہو کر اس کو قبول کیا۔ اب چونکہ یہاں پر یہ دوبارہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، تو میں نے کہا بھائی مختصراً آپ کو، تو سب سے پہلے تو یہ جو اصطلاح ہے نا سیاسی اسلام، ابھی ایک تو طالب علم نے اس کتاب میں اس اصطلاح پہ بہت بات نہیں کی، لیکن اس کی فکر، فلسفہ، بنیادیں، اس کے کانسیپٹس، اس کے بانی کون ہیں، اس بانی سے باقی دنیا نے کس طرح سے اثر قبول کیا، وہ سب ایک بالکل تحقیق اور غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو دوسری ایک کتاب جو ابھی چھپی نہیں ہے، انشاءاللہ اب شاید کچھ عرصے میں سامنے آ جائے، تو اس کے اندر میں نے پیغام پاکستان اور اس پہ ٹی ٹی پی اور داعش کی تنقید تھی، اس کو موضوع بحث بنانے کی کوشش کی۔ تو اس کا جو پہلا میں نے جو چیپٹر رکھا تھا وہ یہی تھا کہ بھئی سیاسی اسلام، اور اس چیز کو ہم سمجھ لیں تو شاید ہمیں چیزوں کو دیکھنے میں آسانی ہوگی، یعنی یہ نہیں ہوگا پھر ہر سنی کو ٹی ٹی پی کا بندہ سمجھا جائے، ہر سنی کو، ہر وہابی کو القاعدہ یا داعش کا بندہ سمجھا جائے، اس طرح سے، یعنی وہ تقسیمات موجود ہے نا۔ تو اس کے اندر پھر طالب علم نے سب سے پہلے یہ تھوڑی سی وضاحت کی کوشش کی ہے، جو ابھی کتاب چھپی نہیں ہے، اس میں جو شائع کتاب ہے اس کے اندر اس بحث کو میں نے یوں نہیں لیا تھا، اس کے اندر ہم نے یہ سمجھ کے کہ بھئی چونکہ یہ بات واضح ہے تو ہم نے پھر اس کی فکری بنیادوں پر بات کی تھی۔ تو سب سے پہلے جیسے میں نے اس میں سیاسی اسلام کی اصطلاح، تاریخ اور تعریف، یہ کتاب ابھی مارکیٹ میں نہیں ہے، یعنی ابھی چھپی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس پہ تھوڑا سا کام باقی ہے تو اس کے بعد یہ آ جائے گی۔ تو اس کے اندر ہم نے یہ بتایا کہ سیاسی اسلام کی اصطلاح کیا ہے، جس کو عربی میں الاسلام السیاسی کہا جاتا ہے، اور انگلش میں پولیٹیکل اسلام کہا جاتا ہے۔ پھر اردو میں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، اس کے لیے اسلامیت کا لفظ بھی مستعمل ہے، اور باقی کچھ اصطلاحات۔ پھر اس میں نے یہ کہ بھئی سب سے پہلی اصطلاح استعمال کب ہوئی، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی ہے، چونکہ آج یہ بہت تفصیلی بات نہیں کرنی، اس لیے مختصر۔ پھر یہ کہ بھئی اس اصطلاح کے استعمال سے مسائل کیا سامنے آتے ہیں محققین کے لیے، عام لوگوں کے لیے، اس پہ تھوڑی سی بات کی ہے۔ پھر خود مسلم اہل دانش کا، یعنی مغربی اکیڈمیا کا نہیں، مسلم اہل دانش کا اس اصطلاح سے متعلق کیا موقف ہے، تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ اس اصطلاح سے متعلق مسلم اہل دانش دو گروہوں میں منقسم ہے۔ ایک کے خیال میں یہ اصطلاح خالص مغربی اصطلاح ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، استعمار اور استشراق نے یا ان لوگوں نے جو اسلام کی حقیقت سے ناآشنا ہیں یہ اصطلاح وضع کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی ایک نقطہ نظر جو مسلم اہل دانش میں سے یہ پایا جاتا ہے کہ بھئی اس اصطلاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ مغرب اور ان کا دوسرا جو طبقہ ہے خود مسلم اہل دانش کا، انہوں نے اس اصطلاح کو قبول کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ ایک اصطلاح ہے اور اس کی پوری ایک فکر ہے جس کے اوپر باقی ساری چیزیں ہوئی۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے اس سے کچھ حوالے وغیرہ دیے ہیں کہ کون کون سے۔ پھر اس کے بعد میں نے چند تعریفات اس کی پیش کی ہے، مثال کے طور پر سب سے پہلے میں ڈکشنری آف ماڈرن پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کے اندر یہاں انہوں نے اس کے لیے اسلامی بنیاد پرستی کے استعمال کی ہے، اور اس میں انہوں نے جو ڈیفینیشن یا اس کی تعریف کی ہے، اسلامی بنیاد پرستی کی اصطلاح کا اطلاق بالعموم مسلم دنیا کی ان تحریکوں پر ہوتا ہے جو اعلانیہ یا در پردہ اسلامی قوانین یا رسم و رواج کے نفاذ کی علمبردار ہیں۔ پھر میرے دو تین اور تعریفات بھی اس کے اندر دینے کے بعد، چونکہ اصطلاح ایسی نہیں ہے جس کی کوئی متفقہ تعریف ہو، یعنی عام طور پر کچھ تعریفات ایسی جس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر ساری مسلم تحریکات یا تمام فرقوں کے خاص طور پر وہ سب آ جاتے، تو بھئی اس سے تو پھر اسلام اور اسلامزم میں پھر فرق کیا ہوا، اسلام اور پولیٹیکل اسلام میں کیا فرق ہوا۔ تو پھر طالب علم نے ان تعریفات کو سامنے رکھنے کے بعد سیاسی اسلام کی تعریفات کا خلاصہ اور اس کا مفہوم کو عنوان سے کچھ لکھا، پہلے یہ پیش کر دیتا ہوں۔
میں نے طالب علم نے یوں لکھا کہ سیاسی اسلام کی جو بھی تعریف کی گئی ہے اس میں اسلام کا بطور نظام قائم کرنا تقریباً ہر تعریف میں موجود ہے، اس لیے سیاسی اسلام کی تعریف میں کم از کم یہ متفق علیہ بات ہے۔ البتہ سیاسی اسلام کو بطور استعمال کرنے کی جو مخالفین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس اصطلاح کی کوئی علمی حیثیت نہیں، یا یہ اصطلاح ہی غلط ہے، کیونکہ اس سے یہ تأثر ابھرتا ہے کہ اسلام کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے ایک سیاسی اسلام ہے۔ جیسے کہ ابتدا میں واضح کیا جا چکا ہے کہ اس مسئلے کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کی کچھ اقسام ہیں، مثلا فقہی، کلامی، فلسفیانہ، رمزی، اشاری، سائنسی تفسیر وغیرہ۔ اب یہ بالکل ایک طالب علمانہ ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ کو اس سے بالکل اتفاق نہ ہو۔ اس کے بعد آگے میں نے لکھا ان اقسام تفسیر کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر فقہی، سائنسی یا کلامی یا اشاری انداز میں کرنا، یعنی صوفیانہ۔ اس نوع کی تفاسیر میں باقی آیات یا موضوعات کو مکمل چھوڑ نہیں دیا جاتا، بلکہ مفسر کا رجحان جس شعبہ کی طرف ہوتا ہے یا جس بات کو مفسر اسلام کا بنیادی مقصد یا مقاصد میں سے سمجھتا ہے اس کی تفسیر میں اس پر زیادہ تفصیل سے کام لیتا ہے۔ اس نوع کی تفسیر میں مفسر اس بنیادی مقصد یا چند مقاصد کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے۔ جب ہم سیاسی اسلام کی تعریفات اور اس سے متعلقہ لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی حامیوں اور مخالفین کا موقف دیکھتے ہیں تو اور جن چند اصحاب دانش اور مسلم مفکرین کا اس استعمال کے تحت تقریباً ہر جگہ ذکر آتے ہیں، یعنی کچھ ایسے مفکرین اسکالرز ہیں مسلم تاریخ میں جو 19ویں صدی میں ان کا ہر لٹریچر میں اس حوالے سے جو کام ان کا ذکر آتا ہے، تو ہر جگہ ذکر آتا ہے کہ کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان میں جو چیزیں مشترک نظر آتی ہے ان میں چند بنیادی نکات ہیں۔ مثلا اسلام باقی مذاہب کی طرح محض ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی اور انقلابی نظام بھی ہے، اور اس نظام کا قیام تمام مسلمانوں پر فرض مسلمان کی زندگی کا نصب العین بعثت انبیاء کے بنیادی مقاصد میں سے اہم ترین بلکہ بنیادی ترین مقصد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دین کی تشریح و تعبیر اور قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے وہ سیاسی اور انقلابی تعبیر پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، نیز کچھ مخصوص آیات اور دینی اصطلاحات اور جہاد و قتال وغیرہ کا وہ مفہوم بیان کرتے ہیں جس کا ذکر نزول قرآن سے 20ویں صدی تک کہیں نہیں ملتا، اور دین کے قانونی احکام اور عبادات تک کو اسلامی نظام کے قیام کے ذرائع میں شمار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں سے کچھ بنیادی مفکرین کو متقدمین یعنی گزرے ہوئے پرانے مفسرین اور فقہاء اور علماء سے شکوہ بھی ہے کہ انہوں نے دین کی یہ تعبیر پیش نہ کر کے اصل اسلام تک رسائی نہیں کی۔ یہ شکایت آپ کو کتب علامہ پرویز، سید ابو الاعلیٰ مودودی، امام خمینی، ان سب کے ہاں یہ شکوہ آپ کو نظر آتا ہے۔ طالب علم نے کچھ حوالے اپنی کتاب میں دوسرے والے میں دی ہے۔ اچھا، ہماری روایتی علماء میں سے چند ایک نے اس تعبیر پر سخت گرفت کی ہے اور اسے ہدف تنقید بنا، یعنی یہ ایسا وہ تھا کہ ہمارے ہاں یہاں تک کہ مودودی صاحب پہ جتنی تنقید ہیں آپ دیکھیں سنیوں میں، خاص طور پر جو بریلوی یا دیوبندیوں یا اہل حدیثوں کی طرف سے، اس کے اندر اس پہلو کو بالکل نظر انداز کیا گیا، سوائے 2 یا 3 علماء روایتی جنہوں نے اس پوائنٹ کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ پھر اسی کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں مولانا وحید الدین صاحب جنہوں نے تفصیل سے تعبیر کی غلطی کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی۔ اچھا، یہ تھوڑا سا میں نے بتایا، اب میں ایک اور کتاب سے 1-2 حوالے پیش کرتا ہوں، یعنی آصف بیات صاحب کی ایک کتاب ہے پوسٹ اسلامزم کے اوپر، اس میں انہوں نے 3-4 مختلف محققین کے مقالات کو جمع کیا ہے۔ یہاں پر میں صرف ان کے کتاب سے، جس کا میں نے خود سے ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ترجمہ کس حد تک صحیح ہے یا غلط، اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی اس کا انگریزی کتاب موجود ہو تو اس میں دیکھ سکتا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اسلامیت، یعنی جیسے میں نے کہا اسلامزم، اسلامیت، پولیٹیکل اسلام، جو بھی لفظ استعمال کریں گے اس کا مطلب یہ۔ اس میں لکھتے ہیں کہ لیکن اسلامیت کو ہم کس طرح سمجھے، یعنی پولیٹیکل اسلام کو، میرے نزدیک، یہ آصف بیات صاحب لکھ رہے ہیں، میرے نزدیک اسلامیت سے مراد وہ نظریات اور تحریکیں ہیں جو مسلم معاشروں میں کسی نہ کسی شکل میں ایک اسلامی نظم قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یعنی ایک مذہبی ریاست، شریعت کا قانون اور اخلاقی ضابطے، ریاست کے ساتھ وابستگی اسلامیت پسند سیاست کی ایک بنیادی خصوصیت ہے،
جو اسے ان مذہبی تحریکوں سے ممتاز کرتی ہے جو مذہبی تو ہیں مگر غیر سیاسی، مثلا جماعت تبلیغی اسلام جیسی تحریکیں جو آج ایک وسیع، یعنی ہمارے یہاں جو تبلیغی جماعت جو ایک وسیع بین الاقوامی تحریک ہے اور حکومتی اقتدار حاصل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی، بلکہ مسلمانوں میں روحانی بیداری کی تبلیغی سرگرمیوں میں مصروف رہتی ہے۔ اسلامیت کی بنیادی فکر ایک نظریاتی برادری کی تشکیل ہے، سماجی انصاف کا قیام یا غریبوں کی زندگی بہتر بنانے جیسے مقاصد اسی بڑے اسٹریٹجک ہدف کے تابع سمجھے جاتے ہیں۔ اسلامیت پسندوں کا ریاستی اقتدار پر اصرار دراصل اس عقیدے سے جنم لیتا ہے جسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اصول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ قرآنی ہدایت اپنی وسعت کے باعث مبہم بھی ہے، کیونکہ اس میں اس بات کی مختلف تعبیرات ممکن ہیں کہ نیکی اور بدی کیا ہے، انہیں کون نافذ کرے اور کس طریقے سے۔ یعنی ہمارے یہاں پولیٹیکل اسلام والے جو اسکالرز ہیں وہ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے جس میں قرآن مجید میں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور خاص طور پر جو برائی دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے، نہیں تو دل میں ہی برا جانے، اور اس طرح کی ساری، تو یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تاریخی طور پر یہ ذمہ داری زیادہ تر اسلامی فقہا یا مذہبی جوش رکھنے والے افراد نے اپنے ذمہ لی، جیسے شراب نوشی، فحاشی یا موسیقی پر پابندی عائد کرنا، لیکن جدید دور میں بعض تحریکوں اور ریاستوں مثلا ایران اور سعودی عرب نے اس کردار کو زیادہ واضح طور پر اختیار کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تفصیل ہے، میں انشاءاللہ جب ہم اس پہ پہنچیں گے اپنی پروجیکٹ کے اندر جو گفتگو ہے تو ہم اس کو بہت تفصیل سے مزید بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی گفتگو کا مقصد محض یہ تھا کہ بھئی یہ ایک اصطلاح ہے، اس اصطلاح کو سمجھنے سے مجھے تو کچھ آسانیاں ہوئی ہے، لیکن آپ دوستوں کا نہیں پتہ، اس سے ہمیں پھر یہ مسئلہ نہیں ہوگا جو ہم نے گزشتہ 22-25 سال میں خود پاکستان میں ہم نے اپنے اوپر گزری ہوئی ایک کہانی، ایک پورا ایک ہمارے اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعات سے ہم گزرے ہیں نا، تو اس سے ہم کنفیوژن میں جس طرح رہے، پھر اس کا وضاحت ہوئی اور ابھی بھی اس طرح سے نہیں، تو یہ اگر ہم سامنے رکھیں تو شاید بہت سی چیزوں کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو کہ بھئی اس اصطلاح کا پس منظر کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ جب ہم اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں تو پھر باقی جو تحریکیں یا باقی جو مذہب کی انٹرپریٹیشنس ہے اس سے ہم کیسے اس کو الگ کر سکتے ہیں۔ جیسے گزشتہ گفتگو جس کا مقصد یہی تھا کہ بھئی خود ہم شیعہ فکر میں دیکھیں تو انقلابی، غیر انقلابی، یا جیسے میں اصطلاح رکھتا ہوں اثنا عشری اصولی انقلابی، اثنا عشری اصولی غیر انقلابی، اس کو فرق کو سمجھنے کے لیے یہ اصطلاح اور اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری۔ اسی طرح سنی دنیا کو سمجھنے کے لیے بھی کہ آپ داعش، القاعدہ، حزب التحریر، TTP اور وہ جو بوکو حرام اور اس طرح کے انڈونیشیا میں بھی جو تحریک اٹھی یا تحریکیں اٹھی، مصر میں جماعت التکفیر والہجرہ، جماعت اسلامی، خود پاکستان کی جماعت اسلامی، ان سب کو سمجھنے میں پھر بہت آسانی ہوگی۔ پتہ نہیں میں کچھ بات آپ تک پہنچا سکا ہوں یا نہیں، بہرحال اس طرح کے کچھ اور چیزوں پر ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ جی، پھر ملتے ہیں۔